السلام علیکم، میں ہوں زاہد راجپوت۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام امہ انکم جنریشن پروجیکٹ 2026 فیز 2 کے تحت مستحق اور بے روزگار افراد کو باعزت روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے ایک اہم تقریب تقسیم منعقد کی گئی۔ تقریب میں کراچی کے مستحق افراد میں 44 آٹو رکشے اور 30 موٹر سائیکلیں بالکل مفت تقسیم کی گئیں۔ تقریب میں شہر کے ممتاز کاروباری، سماجی اور فلاحی شخصیات نے شرکت کی۔ میں اس وقت موجود ہوں امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے آفس میں، جہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رقم میں جو بائکیں ہیں اور رکشے ہیں یہ دیے جا رہے ہیں، اور بلا معاوضہ صرف خلق خدا کی راہ میں وہ ان کے لیے ہیں جو لوگ جن کی بائکس خراب ہیں، جن کے پاس رکشہ نہیں ہے، انہوں نے روزگار کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو میں اس وقت موجود ہوں، آئیے چل کے بات کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے لوگ امہ کے بارے میں۔ آئے جانتے ہیں مستحق افراد سے۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کی جانب سے آٹو رکشے اور موٹر سائیکلیں حاصل کرنے کے بعد کیا تاثرات ہیں ان کے؟ مشکل وقت نے ہمارا ساتھ دیا، کیونکہ ہمارا بائک کا حالت بالکل خستہ تھا، بالکل چلانے کے قابل نہیں تھا۔ اگر 2 پیسے کماتے تھے یا گھر میں لے جاتے تھے یا بائک بنانے میں استعمال کرتے تھے۔ یہ مجھے بتائے گا کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ کس طرح رابطہ ہم سے ہوا؟ تو اسٹارٹنگ میں ہمیں پتہ چلا کسی فیس بک کے ذریعے کہ جو ہے نا اس طرح امہ والے بائکیں دے رہے ہیں، تو ہم آ گئے ان کے آفس میں، ہم نے فارم وغیرہ فل کیے۔ اس کے بعد مہینہ 1.5 مہینے کے بعد جو ہے نا امہ کی ٹیم آئی ہمارے علاقے میں، سروے کیا، ہمارا بائک دیکھا، گھر دیکھے، اور اس کے بعد ہمیں جو ہے نا انٹرویو کے لیے بلایا ان لوگوں نے۔ الحمدللہ آج جو ہے نا فائنل ہو گیا اس ٹیم کا۔ بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، امہ والے جو کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کیا کہنا چاہیں گے؟ امہ والے جو ٹیم جو ہے نا بالکل بغیر کسی کوئی رشوت وغیرہ، کوئی پیسہ بندہ ایسا نہیں جو پیسے لے رہا ہو کہ 500 روپے دے دو، 1000 روپے دے دو۔ ان کے ٹیم میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ باقی آپ کو جنین طریقے سے گاڑی دی گئی، کوئی آپ سے پیسے ویسے نہیں دی گئی؟ نہیں، کوئی پیسہ نہیں لیا ہم سے، بالکل فی سبیل اللہ دیا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے امہ کے بارے میں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے نا امہ والوں کو جو ہے نا ترقیوں سے نوازے، دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے۔ جتنا انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا، ماشاءاللہ ہمارا مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اللہ پاک جو ہے نا ان کو ہمیشہ کے کامیابی عطا کرے۔ بہت شکریہ امام صاحب کی سائن وغیرہ اور اس کے علاوہ جو پروسیس تھے وہ انہوں نے دیے ہیں۔ اس کے بعد ان کی کال آئی تھی 3 دن پہلے، ان کو بلایا تھا، قرآن دادی کی تھی اور ان کا نام نکل آیا، اور ان کے ساتھ ابھی تو میں آیا ہوں، رکشہ میں بائک پہ لے کے آیا ان کو اور ان کا رکشہ اٹھانے آئے، اور ابھی نماز کے بعد ان کی چابی ملے گی اور ان کو رکشہ دیا جائے گا، تو بہت خوشی ہوئی۔ جو رکشہ چلاتے ان کا اپنا رکشہ تھا، پہلے کیا تھا؟ پہلے جو چلا رہے تھے وہ کرائے کا تھا، وہ کسی کو کرایہ دیتے تھے۔ کتنا کرایہ دیتے تھے؟ روزانہ 500 روپے ایسے کچھ دے رہے تھے، اور گھر کا جو گزر بسر ہے وہ۔ آج آپ کا بھائی کا رکشہ امہ ویلفیئر سے اپنا ہو گیا، تو کیا کہنا چاہیں گے امہ ویلفیئر کے بارے میں لوگوں سے؟ امہ ویلفیئر کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت خوشی ہوئی، بڑا اچھا ویلفیئر ہے اور انہوں نے کوآپریٹ کیا ہوا ہے اور غریبوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ ویلفیئر ہمیشہ خوش و آباد رہے، بہت خوشی ہو رہی ہے۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ رکشے کے بعد جو ہوگا تو محنت آپ کے بھائی کریں گے، پیسے بچیں گے، آپ کے بھائی کی فیملی پڑے گی، تو مطلب دعائیں دیں گے نا آپ لوگ؟ جی بہت دعائیں دیں گے وہ۔ اور اس نے کم وقت میں بڑا پروسیس کیا ہے، 1-2 مہینے میں یہ آپ کو پروسیس مل؟ یہ تقریباً 1 یا 1.5 مہینہ لگا ہے درخواست دیے ہوئے، اور ابھی ماشاءاللہ مل گیا۔ آج کے دن ابھی لے جائیں گے، جیسے نماز ہو جائے گی اس کے بعد بلائیں گے سب کو اور چابیاں دیں گے اور رکشے دے دیں گے۔ چلے سر، مبارک ہو آپ کو، اللہ مبارک کرے۔ ویسے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ہر انسان کے اندر دوسرے انسان سے متعلق ایک احساس، اس کی تکلیف کے حوالے سے اپنی تکلیف محسوس کرنا، یہ تو ویسے ہونا ہی چاہیے۔ تو امہ ویلفیئر ٹرسٹ بھی در حقیقت اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی، اور مسلمان نہ ہو لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے ان کا ایک درد رکھنے والا ایک ادارہ ہے، اور ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور اس کے الحمدللہ 30 سے زائد پروجیکٹس ہیں اور مختلف شعبجات کے اندر کام ہے، واٹر ویل کا کام ہے، ایجوکیشن کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کفالت کا کام ہے، راشن ہے، اور اس کے علاوہ سولر پروجیکٹس ہیں اور بہت سارے ہیں۔
لیکن اس میں سے ایک نمایاں جو پروجیکٹ ہے وہ ہے لوگوں کو، خاص طور پر جن کی آمدنی کم ہے، ان کی آمدنی کو بڑھانے کے لیے ان کو اچھے مواقع دینا، بے روزگار لوگوں کو روزگار فراہم کرنا۔ یہ جو ہمارا شعبہ ہے اس کو ہم IGP کہتے ہیں، انکم جنریشن پروگرام۔ اس کے تحت پھر ہم بائک بھی دے رہے ہوتے ہیں، رکشے دے رہے ہوتے ہیں، شاپس دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ٹھیلے لگا کر، جیسے کہ فرائز کا ٹھیلا لگا کر دے دیا، چنے کا لگا کر، بریانی کا لگا کر دے دیا، خواتین کو سلائی وغیرہ سکھا کر پھر ان کو سلائی مشینیں وغیرہ دے دی۔ اس طرح کی یہ ساری چیزیں IGP کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کو ہم تھوڑا سا مطلب یہ کہ سال میں 3-4 مہینے تک مسلسل کرتے رہتے ہیں، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اس وقت کی بلکہ ہمیشہ سے ضرورت ہے۔ علماء سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو یعنی بھیک مانگنے سے بچایا، لیکن اس کو کلاڑی دی تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ تو ہر معاشرے کے اندر لوگ اپنے اگر پاؤں پہ کھڑے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو بار بار نہ ان کو راشن دینا پڑے گا، نہ ان کے بچوں کی فیسیں دینی پڑیں گی، نہ ان کے گھر کے کرایے دینے پڑیں گے، نہ بجلی کے بل دینے پڑیں گے، بلکہ وہ اپنے مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کر لیں گے۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ تقریباً کئی سالوں سے ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر رکشے کا ہی کیوں کر رہے ہیں بھائی، بائک کا ہی کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ اسکل سکھائیں، یہ کریں وہ کریں، ہونا چاہیے، لانگ ٹرم پروجیکٹس ہے اور ایسے ہونا چاہیے، لیکن ایک بندے کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ایک بندے کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے، اس کے پاس گھر کا کرایہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم اس کو رکشہ دیتے ہیں وہ اگلے دن سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے، جب اس کو بائک دے رہے ہیں وہ اگلے دن سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے مجھے ایک بندے نے بتایا، کہا کہ اگر ہمارے رکشے کے اندر 1 کلو گیس ہونا اور ہمارے جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہو تو ہم گھر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم پیسے لے کر واپس جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بائک اور رکشے کو تھوڑا اہتمام سے چلا رہے ہیں، اور باقی بھی الحمدللہ IGP تو چل ہی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی الحمدللہ سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور خاص طور پر یتیموں کے لیے جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اور پورا یہ تعلیمی ادارے ہیں UCA کے نام سے، محمد چلن اکیڈمی کے نام سے، وہ بھی الحمدللہ چل رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اور آپ کے ذریعے سے میں پیغام دوں گا کہ امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے دستے بازو بنیں، اور کم سے کم ہماری ویب سائٹ پہ آ کر ہماری چیزوں کو دیکھیں، اور اس کو کم سے کم اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کو بھی اور وعلیکم السلام۔ سر اپنا تعارف کرائے گا۔ میں بشیر احمد بلوچ، ہمارا لیاری آرگنائزیشن کا جنرل سیکریٹری ہوں۔ آج الحمدللہ پہلے بھی ایک پروگرام ان کا ہوا تھا امہ ویلفیئر ٹرسٹ کا، اس میں بھی میں نے شرکت کی تھی۔ آج پھر ایک پروگرام ہے یہاں پر، بہت یعنی زبردست، کافی لوگ کافی جگہوں پر سوشل کام کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، لیکن امہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک منفرد کام کر رہا ہے کہ یعنی لوگوں کو روزگار فراہم کرنا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ ہر ایک قسم کرسی کا شکار ہے، بے روزگاری بہت ہے، لیکن امہ ویلفیئر ٹرسٹ نے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کا کام ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے بیواؤں کا مدد کرنا اور بہت سے چیزیں انہوں نے کی ہے، مساجد، مدرسے وغیرہ تعمیر کروانا، لیکن میں سمجھتا ہوں روزگار دینا یعنی ایک شخص کو نہیں دے رہے، پورے خاندان کو آپ ان کے پال رہے ہیں، یعنی ان کے نسلیں اسی سے پلتے رہیں گے، اسی سے ان کے گھر میں یعنی روٹی روزی آئے گا، خوشحالی آئے گا، اسی روزگار سے اس کے بچے پڑھیں گے۔ تو زبردست، بہت بہترین کام کیا امہ ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے۔ السلام علیکم۔ طلحہ رحمانی، میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ، اور آج میں ہم امہ کی تقریب میں آئے ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے بھی میں 2-3-4 دفعہ ان کی تقریبات میں آ چکا ہوں۔ امہ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ الحمدللہ یہ نہیں کہ صرف کراچی یا پاکستان، بلکہ یہ ہے کہ بیرون ممالک عالمی سطح کا ایک ادارہ ہے، اور بہت بڑی خدمات اور انسانیت کی ایسی بے لوث خدمت کی مثال بہت کم ملتی ہے، ملتی تو ہے لیکن بہت کم۔ تو امہ جو ہے وہ الحمدللہ امہ ویلفیئر والے وہ صرف یہ ہے کہ جو رفاہی اور جو سماجی اور فلاحی جو میدان ہے اس میں کوئی ایک کسی عنوان پر نہیں، کئی بہترین کئی پروجیکٹس پر جو ہے اب جو آج کی یہ تقریب منعقد ہوئی ہے، یہ بے روزگاری کے جو ہے اس کے حوالے سے جو بے روزگار ہیں لوگ، اور ان کو مطلب یہ ہے کہ بہت باعزت طریقے سے کہ ان کو جو ہے ایسا مطلب ایک وسیلہ اور ذریعہ ان کو فراہم کیا ہے
جس کے ذریعے وہ اپنا ایک روزگار کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر سکیں. اسی طرح ان کے جو بہت سارے پروجیکٹ ہیں اور وہ آج کی اس تقریب میں ہم نے بھی دیکھے, اور مجھے یہ سعادت ہے کہ میں ان کے جو چلڈرن اکیڈمی ہیں اور امہ کے جو دیگر جو پروجیکٹس ہیں ان میں کئی مرتبہ جو ہے میرا جانے کا اتفاق ہوا, اور میں بہت ان سے رابطے میں بھی رہتا ہوں. تو بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے جو جتنے جو اس کے روح رواں ہیں, ہمارے مولانا ادریس صاحب ہیں, ہمارے حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب ہیں, بلال بھائی ہیں, بھائی حبیب اللہ ہیں. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی, ملک کی, ملت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ اصل ہمارے جو ہے یہ حضرات ہمارے قوم کے اور اس میں سمجھتا ہوں ملک کے بہت بڑے ہیرو ہیں. لیکن افسوس ہے کہ حکومت جو ہے کو چاہیے کہ حکومت جو ہے ان کی حکومت بھی ان کی حوصلہ افزائی کرے. اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ جس جذبے سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بہت قابل رشک ہے. میں جو ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ہم اس میڈیا کے ذریعے پیغام بھی دینا چاہوں گا جہاں تک ہماری آواز جائے کہ جتنا ہو سکے, اور تعاون ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پیسوں کا ہی تعاون کریں, لوگ یہ سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا جو پیغام ہے وہ آپ آگے دیں, اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے اور وہ بھی جو ہے اس کا ایک حصہ بن سکے. تو بہرحال میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ یہی چاہوں گا, اور ان کو آخر میں ایک مرتبہ پھر امہ ویلفیئر, ان کی پوری ٹیم اور ان کے جتنے جو رفقا ہیں سب کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروگرام اللہ ان حضرات کو جزا خیر دے. نشہ پلا کر کے گرانا سب کو آتا ہے, لیکن بے ہوش کو ہوش میں لانا اور اس کے ہاتھ پکڑنا یہی کمال ہے. یہ مظلوم فقیروں کے ساتھ, مسکینوں کے, محتاجوں کے ساتھ, بیوگاں کے ساتھ جو ان کا تعاون ہے, بڑی انسانیت کی خدمت ہے, اور اللہ ان کو جزا خیر دے.